قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خصوصی پروگرام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ آج کے خصوصی پروگرام میں ہم جس عظیم اور وقی شخصیت کا ذکر خیر کرنے کی سعادت پائیں گے وہ شخصیت ہے پیکر عزم و ہمت، جبل استقامت، سالک راہ عظیمت، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات کی۔ مکرم ناظرین، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مصور پاکستان درویش لاہوری حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوتے ہیں تو اپنا خراج عقیدت یوں پیش کرتے ہیں: حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں ہے پوشیدہ وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ ہماری سعادت ہے، ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم 28 صفر کی اس وقی تاریخ میں حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ یہ آپ کا یوم وصال بھی ہے، اسی نسبت سے آج کا یہ پروگرام ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے اس پروگرام میں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علم و فضل کی دنیا کے 3 بڑی خوبصورت وقی اور شاندار شخصیات۔ سب سے پہلے جس شخصیت کا اس میں گرامی پکارنے والا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ ڈین فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اورینٹل لینگویجز ہیں، پرنسپل ہیں سیرت چیئر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے، کم و بیش 50 کتب کے مصنف ہیں، 130 کے قریب آپ کے ریسرچ آرٹیکلز شائع ہو چکے ہیں، سیرت پر آپ کا بہت شاندار کام ہے، صدارتی ایوارڈ آپ کو مل چکا ہے، تصوف کے بڑے شاندار مسافر ہیں، استاذ ہیں اس شعبے میں۔ میری مراد ہے ہمارے انتہائی محترم جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ ہمارے لیے بڑا شرف ہے کہ آپ کی موجودگی میں حضرت مجدد پاک کا ذکر خیر کرنے کی ہم سعادت پا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہارون آباد سے ہمارے بڑے معزز اور مکرم مہمان، جب بھی ہم انہیں دعوت دیتے ہیں بڑی محبت سے سفر کر کے، طویل سفر کر کے تشریف لاتے ہیں۔ آپ HOD ہیں شعبہ علوم عربیہ، گورنمنٹ رضویہ اسلامیہ کالج ہارون آباد سے، ہمارے انتہائی محترم جناب ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید جناب، آپ کا بھی شکریہ سفر کر کے تشریف لائے اور عزت افزائی فرمائی۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے وہ شخصیت جو ہمیں بہت سارے پروگرام میں اپنی رفاقت کا شرف بخشتے ہیں۔ آپ کا تعلق گیرین یونیورسٹی لاہور سے ہے، بہت سارے پروگرامز میں ہماری ان سے ملاقات رہتی ہے اور محبتیں بانٹتے رہتے ہیں۔ اللہ والوں کے نام کی نسبت سے میری مراد جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مکرم ناظرین، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات آج ہمارا موضوع سخن ہے، اور ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ سفر کی جاتی ہوئی گھڑیوں میں اور ربیع النور کے آتے ہوئے لمحوں میں اور اس حسین سنگم پر ہمیں نقشبندی سلسلہ کے عظیم تاجدار حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر میسر ہے۔ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، سب سے پہلے جس شخصیت کی مدح کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں تو انہی کے زمانہ ولادت اور ان کے ابتدائی حالات پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، تو آپ فرمائیے گا حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے احوال اور ان کے بچپن کے حالات پر اور ابتدائی فیز جو ہے ان کا، اس پر کچھ آپ ہمیں عنایت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 971 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے والد گرامی قدر اور آپ کا خانوادہ علم و فضل کا ایک ایسا درخشندہ اور منور خانوادہ تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے
خود اس خانوادے کے علم و فضل اور عرفان کی تعریف فرمائی تھی. سبحان اللہ. اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سب جانتے ہیں کہ نقشبندی سلسلے کی وہ بنیادی شخصیت ہیں جن سے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا. یہ وہ عظیم خاندان ہے جن کی عظمت اور جن کے گن گانے والا خود ان کا پیر اور شیخ ہے. کیا کہنے ہیں, بڑی جب بات. پیر اور شیخ کہہ رہا ہو کہ یہ ایک ایسا روشن چراغ ہے کہ ہم جیسے ستارے ان میں گم ہو جائیں گے, تو اس خاندان کا اور اس شخصیت کے بارے میں ہم کیا اندازہ لگا سکتے بڑی بات ہیں. ہے ڈاکٹر صاحب, سبحان اللہ. اگرچہ شیخ ہی ہوتا ہے, درست, اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں. شیخ ہی ہوتا ہے, لیکن شیخ جب اپنے مرید کا تعارف دوسروں کو کروانا چاہتا ہے تو پھر بتاتا ہے کہ اس مرید نے مجھ سے کس قدر فیضان نبوی حاصل کیا ہے, اور اس کی بلندیوں کو بتانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک چراغ کی طرح ہے, اور یہ پورے کا پورا خاندان انہوں نے فرمایا. اور شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی قدر, وہ باقاعدہ ایک اپنے زمانے کے جید عالم تھے, اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف پہ ان کی دسترس تھی. بڑی بات. اور سبحان اللہ. یہ آج بھی ہم جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھنا تو کجا, اس کا فہم تو کجا, اس کی عربی کی عبارت کو پڑھ کے مطالب تک پہنچنا بہت مشکل ہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں ان کتابوں کا درس دیا جاتا تھا جن کی فہم کے لیے آج لوگ ترس رہے ہیں. اور ہمارے بر صغیر میں اس آخری دور میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایکسپرٹ تھے اور اتھارٹی کا درجہ, ایک کمانڈ تھی ان کی. کمانڈ تھی, بالکل صحیح. تو اس دور میں 10ویں صدی میں یہ کمانڈ جو تھی حضرت شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی قدر تھے, ان کو یہ ملکہ حاصل تھا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا. تو اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو خاندانی پس منظر خالصتاً علمی اور روحانی, اور اس علمی اور روحانی میں ان کے والد گرامی قدر سلسلہ قادریہ سے ایک ایسی خاص نسبت رکھتے تھے کہ ان کے ہاں یہ معروف تھا ان کے پیرخانے کے حوالے سے کہ شیخ عبدالاحد کے گھر ایک ایسا بچہ اس کا پیدا ہوگا جس کی نظیر جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے مراد اس پیشین گوئی کا جو مصداق تھے وہ امام ربانی تھے. سبحان اللہ. اب سبحان اللہ. واہ واہ. ایک اہم چیز جو اس پس منظر میں جب ہم کسی شخصیت کے بچپن, کسی شخصیت کے کام اور اس کے اثرات کو جاننا چاہتے ہیں تو اس خاص ماحول میں جس میں وہ جوان ہوتا ہے اس کا جائزہ لینا بڑا ضروری اور اہم ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. یہ بچپنے کا جو دور تھا یہ اکبر کا دور تھا. بالکل صحیح. اور اکبر کے دور کا آپ نے بغور مشاہدہ کیا. ہم اکبر کے دور کے جو خرافات تھیں, جو مسائل تھے, ان کو اگر ہم ایک لفظ میں یا سادہ لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ تھا کہ ایک دین بیزار طبقہ پیدا ہو گیا تھا. بالکل صحیح. اور اس دین بیزار طبقے سے دین کے خلاف جس بات کی توقع تھی اس سے زیادہ کر رہے تھے. اللہ اکبر. یعنی دین کے حوالے سے انہیں اسلام سے محبت نہیں تھی, اسلام کی نشانیوں کو مٹایا جا رہا تھا اور دوسرے مذاہب کی نشانیوں کو آگے لایا جا رہا تھا اس تصور کے ساتھ کہ دین اسلام اپنی مدت پوری کر چکا ہے. آج آپ نے یہ پروگرام رکھا تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اس نقطہ نظر سے کہ آج ہم پھر تاریخ کے اسی فیز پہ ہیں جہاں دین بیزار طبقہ جو ہے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور ہم یہ سمجھتے جا رہے ہیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے, دین فرسودہ ہو گیا, یہ کام پرانے ہو گئے, اب ہمیں ایک نئے سیٹ اپ کی ضرورت ہے. تو اس دور میں اور ان حالات میں ہمیں اس شخصیت کے جس نے ان حالات میں ان چیزوں کا مطالعہ کیا تھا ان کو سمجھنا, ان کو دیکھنا اور اس کا مطالعہ کرنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. آپ نے ایک یوں کہہ لیں کہ 40 سال سے زائد کم و بیش کا عرصہ جو تھا وہ اکبر کے اس دورانیے میں گزارا. بالکل صحیح. گویا اس دور کا جو عملی مشاہدہ تھا, اس دور کے اثرات جو آنے والی نسلوں پہ مرتب ہونے والے تھے,
اس دور کے اثرات جو علماء پہ مرتب ہونے والے تھے، اس دور کے اثرات جو ادب اسلامی پہ اور دوسرے ادب پہ مرتب ہونے والے تھے، آپ نے سب کا بغور مطالعہ کیا، جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد اپنی اس تجدیدی تحریک کی بنیاد اس سارے مشاہدے پہ رکھی، بالکل جس کے نتیجے میں وہ کارآمد بھی ہوئی، ثمر آور بھی ہوئی، بلکہ جب بھی اس دین کے حوالے سے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی موجود تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے لیے رہبر و رہنما کی حیثیت سے ہر دور میں موجود رہے گی۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکر گزار آپ کی، جس طرح آپ نے مبارکباد بھی دی، تو اس مبارکباد میں تو ہم الحمدللہ سارے فقیر شامل ہیں۔ اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب کا حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ پہ، امام ربانی پہ بہت کام ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہم جب آپ کے خدمت میں آئیں گے تو ان کی کچھ کتب، ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو اب ماشاءاللہ کئی درجن کتب کے قریب کم از کم یہ پہنچ چکی ہیں، جن پر یہ سارا وقی کام ہے۔ انشاءاللہ یہ تعارف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب کی جانب۔ بڑی بہترین بنیاد ہمیں گفتگو کے لیے فراہم کر دی ہے جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کریم آپ کا سایہ بڑی صحت اور سلامتی کے ساتھ ہم فقیروں کے سر پہ سلامت رکھے۔ جناب غلام محی الدین صاحب، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے میرے جیسے بہت سارے طالب علم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام تو شیخ احمد ہے، آپ کو مجدد بھی کہتے ہیں، الفسانی بھی کہتے ہیں، تو آپ کے یہ جتنے القابات ہیں، امام ربانی بھی کہتے ہیں، یا دیگر جتنے آپ کے خصائص اور القابات ہیں، اس کی کچھ وضاحت بھی ہو جائے تاکہ ہم جیسے جو کم فہم ہیں ان کے لیے بات کھل جائے آپ کی شخصیت کو جاننے کے لیے۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کو جو مجدد الفسانی یہ لقب دیا جاتا ہے، اور بھی بہت سے القاب ہیں، تو مجدد اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جو سنن ابی داؤد شریف میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر 100 سال پہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات ایک ایسی شخصیت کو مبعوث فرماتا ہے جو دین کے چہرے کے اوپر پڑی ہوئی گرد کو دور کر دیتا ہے، بالکل تجدید دین کرتا ہے۔ تو اس کی روشنی میں آپ وہ مجدد ہیں۔ اور الف ثانی یعنی الف ہزار کو کہتے ہیں، تو دوسرا ہزار یہاں پہ شروع ہو رہا تھا۔ اسی پہ جو حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ وہ جو اکبر نے کہا تھا کہ 1000 گزر گیا تو اب ختم ہے، تو اب نئے 1000 سال سے پہلے آپ کا وجود آیا اور آپ نے اس خیر کو بانٹا۔ اسی طرح آپ کا ایک اور لقب بھی ہے، آپ کو محبوب الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، درست، کیونکہ جمیع اولیاء اکرام اس دور کے آپ ان کے محبوب تھے، بلکہ جو بڑے بڑے سلاسل تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ آپ ہمارے سلسلے میں آئیں۔ اور ایک مرتبہ آپ نے خود مکتوب آشیف میں ایک مقام پہ فرمایا کہ وہ سارے بڑے بڑے احباب جمع ہوئے اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو پھر نبی رحمت رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی طرف سے حکم ہوا کہ نہیں، چونکہ ان کی تکمیل سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہوئی ہے تو تم سب کا حق تو ہے واجب، لیکن یہ اسی سلسلے کو آگے فروغ دیں گے۔ اور پھر اس کے پیچھے ایک راز بھی تھا کہ یہ وہ سلسلہ ہے دیگر سلاسل میں، خاص طور پہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جو اعلیٰ ترین بنیادوں پہ التزام ہے اور بدعات سے اجتناب ہے، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ عظیمت اس کو رخصت کے اوپر جس انداز میں ترجیح دی جاتی ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو وہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہیں، حضرت بابا علی رامیتنی ہیں، حضرت خواجہ امیر کلال ہیں، حضرت خواجہ عبید اللہ حرار ہیں، ان سب کی سیر کا جو عکس جمیل ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ سنت کی جو کامل اتباع ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی ذات و برکات تک پہنچانے میں آپ کی اتباع کے سوا کوئی رستہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تمام جتنے صوفیات اس دور کے ان کی بھی تربیت آپ نے کی۔ دیکھیں 4 طبقات تھے جن کی تربیت آپ نے کی۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی شخص کا منہج تربیت ان اولیاء میں، تو آپ نے عام عوام الناس کی تربیت کی، 5000 سے زیادہ خلفاء ان کو تیار کر کے آپ نے بھیجا، اور پھر آج تک ان کا فیض جاری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہاں سے کئی سلاسل کے بعد حضرت مرزا مظہر جانے جانا، حضرت سیدنا غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کردستان میں حضرت سیدنا خالد کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے آپ کا فیض جو ہے بعض سلاسل میں چلتا ہوا وہ ترکی تک پہنچا، اور حضرت سیدنا محمود افندی جن کا وصال ہوا تھا
ترکی میں جی جی تو جناب رجب طیب اردگان صاحب کندھا دے رہے تھے، ہائے ہائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی وصیت ماشاء تھی اللہ، ماشاء کہ اللہ۔ میرے نماز جنازہ پہ جو چادر ہے وہ سرہند شریف وہاں سے لائی جائے، تو وہاں سے لائی گئی، آج کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ترکی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو خانقاہی سلسلہ جو عروج پہ ہے، اس کے پیچھے اور پوری آپ سینٹرل یہ فیض ایشیا حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ یہ آپ کا فیض ہے اور یہ سلسلہ خیر۔ اچھا یہ تو عام عوام کے حوالے سے آپ نے 5000 خلفاء، میں اگر قطع کلامی کی مجھے اجازت دیں، مجھے وقفے کی طرف بڑھنا ہے تو یہاں سے انشاءاللہ بات کیونکہ قیمتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس میں انقطاع ہو، بات پورے زور سے ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے آج کے اس پروگرام میں جس کا ٹائٹل ہی بڑا دلربا اور دل نشیں ہے، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ چند لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ARY ٹی وی پر حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کا ذکر خیر آج ہمارا موضوع سخن ہے۔ جناب ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب اپنی بات مکمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا جو منہج تربیت ہے ایک تو عام عوام کے لیے ہے، دوسرا آپ نے جو سیاسی زعامات ہیں ان کے لیے بھی آپ نے مکتوبات کی صورت میں ان کی تربیت کی۔ 200 سے زائد بڑی بڑی شخصیات ہیں، آپ نے ان کو خطوط لکھے، ان کی تربیت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور 536 کے لگ بھگ اس سے زائد آپ کے وہ خطوط مکتوبات شریف کی صورت میں موجود ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب کا اس پہ بہت کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کا وجود سلامت رکھے۔ اسی طرح علماء کی تربیت کے لیے بھی آپ نے خطوط لکھے اور ان تک پہنچایا، اور صوفیاء کی تربیت کے لیے آپ نے اپنا جو خانقاہی نظام ہے وہاں بیٹھ کر آپ نے ان کی تربیت کی۔ مثال کے طور پہ ایک بات ہے، مکتوبہ شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک صوفی صاحب ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز تہجد کے ساتھ ملا کے پڑھنی شروع کر دی ہے، تو آپ نے اس کو خط لکھا اور فرمایا یہ جو تم تہجد کے قریب لے جا کر عشاء کی نماز پڑھ رہے ہو، آپ تو دنیا سے چلے جاؤ گے، آپ کے جانے کے بعد لوگ اس کو اسی نہج میں ڈالیں گے، اسی پہ چلتے رہیں گے، اسی پہ چلیں گے۔ اللہ تو یہ اکبر، کام نہ کیا کرو، احتیاط عشاء ہے۔ کو عشاء کے وقت بہت میں شکریہ اور اس قبلہ، کو- بڑی نوازش۔ میں مکتوبات شریف کے بارے میں کیونکہ ہمارے جاننے والے مزید جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں اگلی ٹرن میں دوبارہ جب آپ کو زحمت دوں گا تو مکتوبات شریف کے حوالے سے بات آپ سے ہم دوبارہ کھولیں گے۔ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی سفر ہے ہم اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کے صوفیاء کے لیے، سجادگان کے لیے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ سجادہ کے منصب پر تو فائز ہو جاتے ہیں لیکن ان کا علمی سفر اتنا تابناک نہیں ہوتا جس سے روشنی پھوٹے اور اگلوں کے سینے منور ہوں۔ تو آپ بتائیے نقشبندی سلسلے کے امام کا جو علمی سفر ہے وہ کیسے کیسے آگے بڑھا تاکہ آج کے سجادگان کو اس سے کچھ نہ کچھ لنگر اور تبرک ملے۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ بہت خوبصورت آپ نے سوال فرمایا ہے۔ آپ جتنے بھی مشائخ کو دیکھ لیجئے، آپ کو ایک بات ہر جگہ کامن نظر آئے گی کہ ان کی بنیاد ان کے گھر سے علمی روایات سے شروع ہوئی، اور حضرت مجدد الفسانی خانقاہی نظام کی اس علم ظاہر اور باطن کے اس خوبصورت روایت کے امین ہیں کہ جس کی بنیاد میں علم جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ درست۔ حضرت مجدد الفسانی ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر مشائخ کو آپ دیکھیں۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد، آپ خود بہت بڑے عالم تھے، ڈاکٹر صاحب تفصیل سے بات کر رہے تھے، نہ صرف علم ظاہر کے وہ جامع تھے بلکہ علم باطن کے بھی جامع تھے، اور سلسلہ قادریہ میں وہ خود صاحب اجازت تھے۔ آپ نے شیخ احمد کی خوبصورت تربیت فرمائی، اور میں یہ بات عرض کرنے سے پہلے یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت مجدد الفسانی پیدائشی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ خواب میں بشارات دیکھتی ہیں اور آپ کی ولادت کے وقت بشارات دیکھتی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت آپ کو اس طرح نصیب ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں۔ مثلا آپ مختون پیدا ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ مثلا جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ دیکھتی ہیں کہ بہت سارے اولیاء کرام اس وقت وہاں تشریف فرمائیں، اور آپ کے والد ماجد خود فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاں احمد پیدا ہوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں، اور حضور نے گٹی بھی خود دی ہے اور کان میں اذان اور اقامت بھی خود ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ سارے کمالات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود علم کے حصول کے اندر اور علم کی ترسیل کے اندر کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں رکھی گئی، اور آپ نے علم ظاہر اپنے والد ماجد سے پڑھا، اور وہاں پر علم باطن کی بھی تربیت ہو رہی ہے، ساری چیزیں حصول مطلب وہ حاصل کر رہے ہیں اپنے والد ماجد سے،
اور پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں کہا کہ چونکہ یہ مادرزاد اللہ کا ولی ہے، ہمارا گھر ہی چونکہ علوم کا خزانہ ہے اس لیے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں، جہاں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی اس روشنی میں کہ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ حضرت شیخ احمد سرہندی سیالکوٹ تک کا سفر کرتے ہیں، حضرت کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے ہیں، حضرت عبد الحکیم سیالکوٹی ایک بہت بڑا علم کا نام ہے، آپ کے ہم سبق ہیں، آپ کے کلاس فیلو ہیں، اور انہوں نے ہی آپ کو مجدد الفسانی کے لقب سے یاد کیا، اور پھر حضرت شیخ یعقوب کشمیری سے کمال الدین سے رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے معقولات پڑھے، حضرت یعقوب کشمیری سے کچھ تفسیری اور احادیث کے اسباق پڑھے، اسی طرح حضرت بہلول بدخشانی سے آپ نے باقاعدہ کچھ تفاسیر اور احادیث کی اجازت طلب کی، اور اسی طرح سلاسل کی بھی اجازت آپ کو ان مشائخ سے ملی، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جہاں آپ کو علم کے حوالے سے کچھ خیرات ملتی رہی آپ اس کو حاصل کرتے رہے۔ اور علم باطن کے حوالے سے میں آپ کو اگر یہ بات عرض کروں کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو آپ حج کا سفر ملتوی فرماتے ہیں اور حضرت باقی باللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تاکہ وہاں سے علم ظاہر اور باطن کی خیرات سمیٹ سکیں۔ تو یہ ہمارے آج کے دور کے جو سجادگان ہیں اور جو خانقاہ نشیں ہیں ان کے لیے یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بہت بڑا سبق ہے کہ وہ آئیں اور علوم ظاہری اور باطنی حاصل کریں تاکہ جس مسند پر وہ بیٹھے ہیں واقعتاً اس کے حقدار بن سکیں۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب۔ ناظرین، جس طرح میں نے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں عرض کیا تھا کہ جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب کا بہت شاندار اور بڑا وقیع اور مفصل کام ہے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک ذات پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی کچھ کتب کا تعارف بھی آپ کے سامنے ہو جائے تاکہ یہ علم کی خیرات ARY کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلے، ہمیں کتاب سے شغف بھی نصیب ہو جائے۔ جب مطالعہ کی دولت ملے گی تو انشاءاللہ پھر جن پر یہ کتاب ہے ان کی محبت بھی آپ کے دل میں، میرے دل میں پیدا فرما دے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ کی پہلی کتاب میں آپ کے سامنے اس کا سرورق رکھتا ہوں، مکتوبات امام ربانی کے ماخذ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، یہ ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب کی یہ تصنیف ہے حضرت امام ربانی پر۔ اور دوسری کتاب اس کے بعد مقام نبوت، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، مقام نبوت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کا مطالعہ۔ آپ اس کا ٹائٹل بھی دیکھیے، کتاب آپ کے سامنے ہے، اور بڑی وقیع، بڑی مفصل کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، ارمغان امام ربانی۔ اور مجھے بھی آف ایئر ڈاکٹر صاحب قبلہ فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب غالباً اس کی 12 جلدیں ہو چکی، 10 جلدیں ہو چکی، ماشاءاللہ۔ یہ 10 جلدوں پر ایک مفصل کام ہے حضرت امام ربانی کے ارمغان کا، اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی ترتیب اور تدوین ہے۔ اور یہ اسی کی اگلی جلد آپ کے سامنے ہے، 2 جلدیں 3 ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی مفصل ضخیم کتاب ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور دینی خدمات، علمی و دینی خدمات۔ یہ ساری تصاریف جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب کی ہیں، اور کوشش کیجئے گا جتنی کتابیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں ان میں سے کسی ایک کا مطالعہ بھی ہمیں شروع کرنے کا اگر اذن مل جائے ہمارے لیے بہت یہ فائدہ مند رہے گا۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب سے۔ اور ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ابتدا فرمائی اور بڑی اچھی عمارت گفتگو کی تعمیر ہو گئی ہمارے دوسرے معزز شرکاء کے ذریعے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو روحانی نسبتیں ہیں ان کا کچھ احوال بتائیے تاکہ ہمارے سینے اور کھلیں ان کے ذکر خیر سے۔ دراصل جس دور میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف سلاسل سے فیض حاصل کیا، اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا کہ ہر پیر نے اپنے مریدوں کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے اور وہ مرید کہیں اور نہیں جا سکتے تھے۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ یہ فیض روحانی کو محدود کر کے جو چیز محدود ہو جائے وہ بانٹی نہیں جا سکتی، یعنی روحانی لیجرز وجود نہیں رکھتے تھے، آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے سلسلے موجود تھے اس زمانے میں، جتنی بنیادی شاخیں اور ان کی آگے ضمنی شاخیں موجود تھیں، تمام سلاسل کی حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فیض حاصل کیا تھا، اور براہ راست جسے تصوف کی زبان میں اویسی نسبت اور فیض کہتے ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہوا تھا۔ لیکن ایک دلچسپ چیز اس سارے میں
کہ ان ساری نسبتوں پہ جو غلبہ تھا وہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو نقشبندی فیض آپ کو ملا اس کا غلبہ تھا. بالکل صحیح. لیکن آپ ہر آنے والے کی آج جو کسی پیر کے پاس آتا ہے بیعت کیا نذرانہ لیا اور چلا گیا, لیکن یہ کمال تھا اس روحانی فیض کا کہ آپ آنے والے سالک کی استعداد کے مطابق اس کو اس سلسلے میں بیعت کرتے تھے. سبحان اللہ. اس کا ذوق اگر چشتی ہے کیا بات تو اسے نقشبندی میں بیعت نہیں کرتے بڑی تھے, شاندار بات ڈاکٹر کیونکہ صاحب. مقصود فوت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تربیت کیا جو ہے کہنے. وہ ذوق کے مطابق ہونی چاہیے, کس بندے کا مزاج کیسا اس کے مطابق اس کی تربیت کی جائے. اگر نقشبندی سلسلے کے ذوق والے کو چشتی نسبت کے ذریعے تکمیل کے مراحل میں گزارا جائے گا وہ نہیں گزرے گا, اور الٹ ہوگا تو وہ بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب اگر قطع کلامی کی معافی, میں اگر اس بات کو ایک طالب علم کے طور پہ سمجھنا چاہوں تو کیا ایک پیر کو اور صاحب تصوف کو اتنا کمپیٹنٹ ہونا چاہیے کہ وہ یہ بات جان سکے کہ کس سلسلے میں اپنے مرید کی تربیت کی جانی چاہیے؟ اصل میں آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیخ جو ہوتا ہے وہ نفسیات کا ماہر ہوتا ہے. بڑی قیمتی بات. اور سبحان اقبال اللہ. نے بھی یہ کہا تھا کہ نفسیات کے نقطہ نظر سے ان مکاتیب کا اور تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے, ان میں کئی نئی چیزیں ہیں. صحیح. اگر شیخ جو ہے وہ نفسیات کا ماہر نہیں ہے تو وہ اس کی مزاج اور اس کی قلبی کیفیات کو سمجھ نہیں سکے گا. بڑی اور جو قیمتی سمجھ بات. نہیں, واہ واہ. آج جو سبحان ہے اللہ. آج مقصود چونکہ اور ہیں, جی درست, ہدف Agreed. بدل گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہدف بدلنے کی وجہ سے وہ سارے راستے بدل گئے ہیں. بالکل بدل گئے. لیکن ایک عجیب چیز ماشاءاللہ غوث پاک حضرت مجدد الحسانی ان سب کا فیضان تھا. ایک چھوٹی سی بات یہ ارشاد ہو. کہ ماں بعد اثرات جو اس روحانیت کے ہوئے, ترکی کا ذکر ہو رہا تھا, وہیں ایک بدیع الزمان سعید نورسی گزرے ہیں. بالکل صحیح. بڑی رسائل بڑی نور شخصیت. اور ساری جی چیزیں بالکل صحیح. ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اگر مجھے موقع ملے میں اپنی ساری دولت اور سب کچھ قربان کر کے سرہند شریف میں جا کے امام ربانی کی قبر کی زیارت کر کے. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب, مکتوبات شریف کی بات ہماری تشنا رہ گئی تھی پچھلی نشست میں کہ لیٹرز, خطوط کو ہم کہتے ہیں, تو مکتوبات کے ذریعے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی تربیت فرمائی ہے؟ زندگی کو آپ نے متاثر کیا, خطوط کے ذریعے ان کو دین اسلام کی ترغیب دی. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ نے 3 دفاتر میں تقسیم کیا مکتوبات شریف میں, اور پہلی جو فصل ہے یا دفتر کہہ لیں اس میں 313 خطوط ہیں. اسی طرح جو دوسرا اس کا حصہ ہے, دوسرا دفتر کہہ لیں, تو اس کے اندر 99 خطوط ہیں. صحیح. اور تیسرے میں اسی طرح 114 خطوط ہیں. یعنی یہ 3 چیپٹرز بنا دیے گئے ہیں. اب دیکھیں کہ نسبتوں کا بھی بڑا حیا ہے, خیال ہے. حضرت مجدد پاک نے 313 خطوط پہ پہلی جو جلد ہے وہ مکمل, اس میں کیا حکمت تھی کہ 313 وہ غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اسلام کے ابتدائی مجاہد, کیا تو اس طرف اشارہ تھا. اور جو 99 تھے یہ اسماء حسنہ سبحان اللہ ان کی طرف تھا, اور جو 114 یہ قرآن مجید کی سورہ ہے 114 اس طرف ان کا اشارہ ہے. اور پھر ان تمام سے آپ کا جو مقصد تھا, اصل سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کا نسب العین کیا ہے. ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک فرد دوسرے کی طرف جانے نہیں دیتا, اب تو یہاں اتنی وہ خانقاہی تقسیم ہمارے ہاں ہو چکی ہے کہ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں, میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. تو یہ تو ایک المیہ ہے ہمارا, یہ تو سانحہ عصر حاضر کا. ڈاکٹر اس دور میں بھی حضرت مجدد پاک نے اصل میں جو ہمارے بنیادی مسائل تھے نا, آج بھی وہی ہیں. آج نان ایشوز میں ہمیں الجھا کے رکھ دیا گیا ہے, جبکہ ہمارے جو اصل ایشوز ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے, اور یہی مجدد پاک نے کیا. ان چیزوں سے نکال کر آپ نے علماء کو, صوفیاء کو, عوام کو اس بنیاد پہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی کامل ترین اتباع. آپ دیکھیں کہ آپ کے اس خط سے یا اس انداز فکر سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت پتہ چلا کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے لیکن دوپہر کو آرام نہیں کرتا, تو آپ نے اس کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا یہ جو دوپہر کو کیلولہ ہے نا, سنت نبوی, سنت ہے, یہ چند لمحات کے لیے, چند منٹوں کے لیے کر لینا, یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. کیا کہنے کے بلا, سبحان اللہ. اور سنت کی کامل ترین اتباع کی صورت دیکھیے کہ جب آپ کی عمر 62 سال ہوئی تو اس وقت آپ رویا کرتے تھے کثرت کے ساتھ کہ میں غلام ہوں
اور آقا سے کہیں عمر بڑھ نہ جائے. اللہ اکبر. تو وہی ہوا 63 سال کی عمر مبارک میں. زندہ اور باد ہو. پہلے بیان کر دیا آپ نے اپنی کیا بات رفیقہ حیات کو، وہ جو شب برات کی جو رات تھی 15ویں شعبان کی، تو فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات فیصلے لکھے جا چکے ہیں اور پتے گر چکے ہیں. ہائے ہائے تو کوئی وہ بھی ہے جس نے اپنا پتا گرتا ہوا دیکھ لیا ہے. اللہ اور اسی اکبر سال آپ کبیرہ. اس دنیا اللہ سے اکبر. بہت شکر گزار، رخصت ہو بہت شکر گزار. بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کا سلسلہ. ہمیں لگتا ہے کہ بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ امام ربانی کی ذات پر بات کرنے کے لیے کسی ایک ایپیسوڈ کا تو یہ تو صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گر قبول افتد زہیز و شرف، یہ تو حاضری لگوانے والی بات ہے، کیونکہ ان کے مبارک یوم پر ہم فقیروں کا نام ان کے محبت کرنے والوں میں لکھا جائے. مقصود فقط آج کے پروگرام کا یہ ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے. ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. ARY ٹی وی پر داتا کی نگری لاہور سے حضرت مجدد الافسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات آج ہمارا موضوع سخن ہے. ہمارا شرف ہے کہ سفر المظفر کی جاتی ہوئی گھڑیوں میں ہمیں اس عظیم شخصیت کا ذکر خیر میسر ہے. مجھے بڑھنا ہے ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور تجدیدی جو کارنامے ہیں، دین کو زندہ کرنے والے جو کریڈٹس آپ کے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو بلٹس کی صورت میں، نکات کی صورت میں آپ بیان فرما دیجئے. جی ڈاکٹر صاحب، اگر ہم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دور کو دیکھیں تو آپ کو بہت سارے محاذوں پر لڑائی لڑنا پڑی. بالکل جس کو صحیح. چومکھی لڑائی کہتے ہیں، بڑی حضرت مجدد الفسانی نے وہ لڑائی. آپ نے علمی طور پر اور روحانی طور پر اور عملی طور پر بہت سارے کارہائے نمایاں سر انجام دیے. آپ کو ایک تو حکومت کی جو صورتحال تھی وہاں پر بھی مقابلہ کرنا پڑا، کیونکہ دین اکبری جس کو دین الہی کا نام دے دیا گیا تھا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اسلام کی بنیاد تھیں اور اسلامی شعار تھے اس کو ختم کر دیا گیا. اور حکومت کے خلاف لڑنا ہمیشہ سے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اختیار والوں، اقتدار والوں کے خلاف کھڑے ہونا، اور ڈاکٹر صاحب یہ بڑا مشکل ترین بہت کام مشکل ہوتا ہے. اور آپ نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں. گوالیار کے قلعے میں آپ کو قید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے پائے استقلال میں بالکل لغزش نہیں آئی اور آپ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے. آپ نے جو تجدیدی کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اس میں ایک تو بہت بڑا مسئلہ علماء سو کا تھا جو اکبر کے ساتھ تھے اور انہوں نے اکبر کو گمراہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا. اللہ اکبر. آپ نے ان کی اصلاح کی، ان کی فکری اصلاح کی. وہ فقط دولت کے لیے یا عہدوں کے لیے اور دنیاوی مناصب حاصل کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو تبدیل کر رہے تھے، اور بالکل وہی کردار ادا کر رہے تھے جو یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا تھا. اللہ اکبر. اور اکبر کو گمراہ کرنے میں ان کا اہم کردار تھا. آپ نے ان کی اصلاح کی، اور آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب مکتوبات کے حوالے سے فرما رہے تھے، آپ کے بہت سارے مکتوبات ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں. ایک دوسرا، جو علماء سو کے ساتھ ساتھ جو صوفیہ خام تھے جنہوں نے بہت ساری غلط چیزیں تصوف کا حصہ نہ ہونے کے باوجود اپنی خانقاہوں میں رائج کر رکھی تھیں، آپ نے ان کے خلاف بھی اپنا قلمی جہاد بھی کیا اور عملی جہاد بھی کیا. اور اپنے مریدین کی تربیت کر کے آپ نے ان کی اصلاح فرمائی. اور پھر عوام الناس ہے، اور عوام الناس کے اندر جو چیزیں غلط رائج اور ایسی چیزیں مطلب ان کے اندر داخل ہو چکی تھیں کہ وہ ان کو اسلام کا حصہ سمجھنا شروع کر گئے تھے، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا رد کیا. اور آپ کی مکتوبات علم کا بہت بڑا خزانہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب، ہمارے اپنا صفدر بھائی، ہمارے خانقاہ نقشبندیہ بہت ساری بلکہ اکثر ایسی ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ طور پر مکتوبات کا درس دیا جاتا ہے، بڑی قیمتی بات. اور ان کو مریدین کو سکھایا جاتا ہے، اور جہاں نہیں ہے ان کو سکھایا جانا چاہیے، اور اس کو وہاں پر باقاعدہ طور پر نصاب میں شامل ہونا چاہیے جہاں پر مریدین کی روحانی تربیت کی جاتی ہے. یہ مکتوبات علمی خیرات کے طور پر ان کو دیے جائیں تاکہ وہ آگے لے کر چلیں. اور پھر آپ نے بہت سارے رسائل لکھے ہیں اس بات النبوت کے حوالے سے، جب نبوت کے مقام نبوت پر لوگوں نے غلط چیزیں رائج کرنا شروع کر دیں اور محسوس یہ ہوا کہ اب ضرورت نہیں ہے، نبوت کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، تو آپ نے اس بات النبوت لکھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری تشریحات کو آپ نے، مکاشفات عینیہ، آپ نے مکاشفات کی صورت میں کچھ ایسی چیزیں تصوف کی اصطلاحات کے طور پر اس کی وضاحت کی. رد روافظ آپ کا ایک رسالہ بہت معروف ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے مبدأ و معاد آپ کا ایک رسالہ ہے. بہت سارا علمی خزانہ ہے. اور جو آج بھی جس طرح حضرت شیخ ابن عربی کو
سمجھنے کے لیے کسی کی استاد کی ضرورت ہے، حضرت مجدد الفسانی کو بھی سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، تو بالکل ان کی علمی جو خیرات ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور آج پھر ضرورت ہے، جو اس وقت ضرورت تھی آج پھر محسوس ہوتا ہے، مجدد الفسانی کی تعلیمات کو دوبارہ ہمیں رائج کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب، ہماری خوش بختی ہے کہ حضرت امام ربانی کے یوم وصال پر اپنی یہ نشریات پوری دنیا کے حوالے کر رہے ہیں، تو وصال شریف کا اختصار سے کچھ تذکرہ فرما دیجیے۔ میں ایک اور چھوٹی سی بات ارشاد ہو۔ وصال شریف سے پہلے، کہ بنیادی کارنامہ اور جس کی آج ہمیں عملی طور پہ سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ نے تہذیبی شناخت پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ بہت خوب، بڑی شاندار بات ہے، یہ یہ پھر سے ارشاد فرمائیے گا کہ جو چیزیں ہماری تہذیب کی شناخت کے طور پہ ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ایک اللہ۔ چھوٹی سی اس کی مثال ارشاد۔ کہ ایک شاعر تھا، اور شاعر اپنے تخلص جو ہیں وہ مختلف حوالوں سے رکھ لیتے ہیں، تو اس شاعر نے اپنا تخلص کفری رکھا ہوا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کفری۔ اللہ تو اکبر۔ آپ نے اس کو اس چیز سے روکا، حالانکہ یہ ایک لفظ کا معاملہ تھا۔ جی بالکل درست۔ آج ہم جانتے ہیں، اور میڈیا پہ بہت، یہ ایک میں نے لفظ ہی کہا ہے، لفظ سے کیا ہوتا ہے، یہ لفظ اپنے اندر اثرات رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اس وقت کہ جو چیز تہذیبی شناخت پہ زد بن کے آ رہی ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کو روکنا ہے۔ اور یہ اصول اس دور کے لیے نہیں تھا، یہ ہر دور کے لیے ہے، یہاں تک کہ ایک ایسے ہی موقع پہ شناخت کا مسئلہ تھا، کسی نے جمعے کے خطبے میں خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا، تو آپ نے وہاں فقہی مسائل پہ دسترس تھی کامل، تو مسئلہ بھی بتایا کہ یہ نام لینا خطبے کے واجبات میں سے نہیں ہے، لیکن شناخت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے جب میں نے یہ سنا تو میری رگے فاروقی پھڑک اٹھی۔ یہ جو کومنٹس دیے ہیں، ریمارکس دیے ہیں، یہ اہم ہے کہ جذبے کا، کہتے ہیں جی محبت ہونی چاہیے، جذبہ نہیں۔ آپ نے فرمایا رگے فاروقی پھڑک اٹھی، کہ میرے اندر جو فاروقی خون تھا وہ خول اٹھا کہ خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اہم چیز اور اہم کام جو ہے وہ یہ ہے۔ اور دوسری چیز مکتوبات شریف کے حوالے سے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف کی دنیا کی گنتی کی چند کتابیں ہیں جن پہ مغرب متوجہ ہوا، ان میں ابن عربی ہیں، امام غزالی ہیں، اور رومی ہیں، اور مجدد الفسانی۔ بڑی قیمتی بات۔ یہ وہ صوفی ہیں جن کو مغرب نے بغور پڑھا، درست، اور ان پہ ریسرچ کی۔ غزالی پہ جو کچھ ہوا، رومی پہ جو کچھ ہوا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان مکتوبات کے آپ نے فرمایا اپنے مریدوں کو کہ یہ اپنے پاس رکھا کریں اور اس کو پڑھا کریں۔ مقصد یہ تھا کہ کسی بھی لمحے وہ جو تہذیبی شناخت ہے وہ تم سے، تمہاری آنکھوں سے اور تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ اچھا، ماشاءاللہ۔ ان میں پھر آگے قوم نے یا کیا کوشش کی، شروع لکھی گئی ہر زبان میں، بالکل صحیح۔ تراجم ہوئے ہر زبان میں، یہاں تک کہ ترکی، انگریزی، اردو میں ایک سے زیادہ ترجمے موجود ہیں، بنگالی میں اس کے ترجمے موجود ہیں، انگریزی میں اس کے ترجمے موجود ہیں۔ کسی نے پورا نہیں کیا تو اس کے موضوعات کو، کہ تصوف کے موضوع پہ کہاں کہاں بات ہے، ایک جگہ کا شریعت اور فقہ کے مسائل کیا کہاں کہاں ایک جگہ کر دی۔ تو یہ تصوف کی کتابوں کا موضوعاتی مطالعہ جو ہے مکتوبات کی روایت تھی، اور یہ خانقاہوں میں درس جو تھا، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ دو حضرت خواجہ سعید اور خواجہ معصوم درس دیا کرتے تھے، لیکن فرق کرنے والوں نے کہا ہے کہ ایک درس دیتے تھے اور دوسرے خاموشی سے فیضان جو تھا مکتوبات کا اس کو انڈیلا کرتے تھے۔ تو یہ اصل چیز جو ہے ہمیں ان صوفیاء اور ان بزرگوں کے حوالے سے یہ یاد رکھنی۔ دوسری بات، صوفیاء کرامتوں پہ نہیں تھے، درست، ان کی کرامتیں بہت ہیں۔ وصال خود ایک کرامت ہے، وصال کے بارے میں پہلے سے بتا دیا، کرامت ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ لیکن کس بات پہ زور دیا؟ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہتے ہیں کوئی آیا تھا اور آ کے
کچھ عرصہ رہا تو کرامت نہیں دیکھی تو میں جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز کوئی بات دیکھی ہے. یہ کرامت ہے اور یہ وہ فکر تھی, یہ ایک اپروچ ہے, اور اس اپروچ کا نہایت آغاز شاندار ڈاکٹر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا, اور مکتوبات اس کی بنیاد ہے. سبحان اللہ. جناب ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب, وقت کے دامن میں ہمارے پاس اب جگہ نہیں ہے, اور ہمیں یہی لگا ہے کہ ابھی پروگرام شروع کیا تھا اور اب اختتامی گھڑیاں قریب تر ہیں. 2 جملوں کا آج کا پیغام اپنے تمام اسکالرز کی نمائندگی کرتے ہوئے ارشاد فرما دیجیے گا. ہمارے آج کے پروگرام کا پیغام پوری دنیا کے ناظرین کے لیے حضرت امام ربانی کی ذات کے تناظر میں کیا ہے؟ ایک تو عام عوام کے لیے, آپ نے اپنے بیٹے کو جس وقت وصیت کی آخری لمحات میں, تو ایک جملہ ارشاد فرمایا خاص کہ بیٹا سنت رسول کی مطابق. اللہ اکبر. ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب, 1 لائنر, ایک پیغام ہمارے ناظرین کے لیے دنیا بھر میں آج تک علم کی خیرات کی صورت میں ایک اور پیغام پہنچا. جی, میں صفدر بھائی یوں کہوں گا کہ ہمارے پاس شخصیات کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے, اور ان کی علمی روایات کا بہت بڑا خزانہ ہے. کاش کہ ہم اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور اس خزانے سے اپنے وجود کو اگر ہم منور کر سکیں اور اس خزانے کو حاصل کر سکیں تو ہم کامیاب ہو جائیں. بڑی بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مکرم ناظرین, ہمارا آج کے پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. میں بہت شکر گزار تہہ دل سے بالخصوص جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ بیٹھنا ہمیشہ شرف یابی ہوتی ہے. حکمت کے بہت سارے موتی ہم آپ کی معیت سے سمیٹ لیتے ہیں. جناب ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب, جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب, اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. بس ہماری ایک نسبت ہے, اس کا اظہاریہ یوں ہی ہو سکتا ہے کہ یہ فخر تو حاصل ہیں, برے ہیں کہ بھلے ہیں, 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. ہمیں اس بات کا شرف ہے کہ ہماری حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے, اور یہ نسبتیں دین, دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آئیں گی. آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار, نیکی اور خیر کی کسی اور مجلس کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.